إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی مالک دو جہاں، خالق کون و مکان کے لیے ہے، اور بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری تاجدار حبیب کائنات رحمت للعالمین محسن انسانیت جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے آخری ہادی و مرشد راہبر بنا کر کے بھیجے گئے صلوات اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، ہم جس ملک کے باشندے ہیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، آئے دن ایسے دلخراش واقعات سننے دیکھنے کو ملتے ہیں جس سے انسانیت شرمسار ہو جاتی ہے، اور ایک اس وطن سے محبت کرنے والے کو دلی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کا وطن رسوا ہوتا ہے، اس کا ملک رسوا ہوتا ہے، اور یہاں کے باشندے رسوا ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، تقریباً آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں عورتوں کے جنسی تشدد کا جو بڑھتا ہوا سیلاب ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، وہ رکنے نہیں بلکہ مزید سے مزید تر بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ ہندوستانی رپورٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ گزشتہ ایک سال میں 4.5 لاکھ عورتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ جس ملک میں اتنی بڑی تعداد عورتوں کو نشانہ بنایا جائے، پھر آپ تصور کیجئے کہ ہم لاکھ اس بات کا اعلان کرتے رہیں کہ عورتیں ہماری محفوظ ہیں اور کسی کو کسی طریقے سے کوئی تکلیف نہیں ہو سکتی، ایک ڈھونگ ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ ابھی تازہ حال آپ جانتے ہیں، مہاراشٹر میں تقریباً 4
سال کی اور 6 سال کی عمر کی بچی کے ساتھ، جو اس کو ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ کلکتہ کی سرزمین میں ایک ڈاکٹر لیڈی کو نشانہ بنایا گیا، بہیمانہ قتل کیا گیا۔ ہندوستان کے مختلف گوشوں میں احتجاج کیے گئے۔ ہندوستانی اپنی ایک رسم ہے، جس رسم کو لوگوں نے ادا کیا، اپنے طور پر اپنے غصے کا اظہار کیا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں میرے دوستو کہ اس میں ہم بھی بہت بڑے مجرم ہیں، اور یہ جو آئے دن واقعات پیش آتے ہیں، اس کے اسباب اور اس کے علاج پر کبھی ہم نے سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ یہ سیلاب کیوں بڑھتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا تو بڑے بڑے لوگوں نے، بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ایسے مجرموں کو پھانسی کی سزا ہونی چاہیے۔ لیکن اسلام جب یہ کہتا ہے کہ ان کو رجم کیا جائے، ان کو جینے کا حق نہیں بنتا سماج اور معاشرے میں، تو وہی لوگ انگشت نمائی کرتے، وہی اسلام کے اس قانون پر اعتراض کرتے۔ یعنی اسلام نے 1450 سال پہلے ہمیں یہ قانون دیا کہ سماج میں، معاشرے میں اگر سکون چاہیے، آشتی چاہیے، چین چاہیے، تو اس قانون کو نافذ کرنا ہوگا کہ 100 کوڑے لگائے جائیں، یا تو اس کو پتھروں سے مار کر کے ابدی نیند سلا دی جائے۔ تو لوگوں کو یہ قانون بہت برا، بہت گراں لگ رہا تھا، لیکن آج انہی کرسیوں پر بیٹھ کر کے آج یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ قانون تو ایسا سخت ہونا چاہیے کہ بازار میں چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے اس آدمی کو پھانسی دے دی جائے، اس کو اب جینے کا حق نہیں ہے اس ملک میں اور سوسائٹی میں۔ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو بولا جا رہا ہے یہ ان کی نیچر ہے، یہ عادت ہے جس عادت پر رب نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور اسلام کے سارے قوانین یہ فطرت پر، نیچر پر بنائے گئے ہیں، جو انسان کی طبیعت اور فطرت آواز دیتی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے۔ لیکن مذہب کا، تعصب کا عینک جب انسان لگاتا ہے تو ساری اسلام کی خوبیوں کو ایک طرف کر کے اپنی جس چیز کو منتخب کیے ہوئے ہوتا ہے، پسند کیے ہوئے ہوتا ہے، اسی کی بالادستی کی راگ الاپتا ہے۔ میرے دوستو، اسلام نے جو یہ قانون دیا رجم کا کہ پتھروں سے مار دیا جائے، بظاہر یہ تو لگتا یہ ہے کہ بہت سخت قانون ہے، لیکن ذرا سوچیں آپ کہ اگر کسی کی بہن کے ساتھ ایسا ہو، کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو، کسی کی ماں کے ساتھ ایسا ہو، کسی کی خالہ کے ساتھ ایسا ہو، کسی کی پھوپھی کے ساتھ ایسا ہو، اور پھر اس شخص کو جج بنا دیا جائے، پھر اس شخص کو کورٹ پر حاکم بنا دیا جائے، فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہو، بھلا وہ فیصلہ کیا کرے گا؟ آپ تصور کیجئے، جس کی بیٹی کے ساتھ ریپ ہو، جس کی ماں کے ساتھ ریپ ہو، وہ حاکم وقت بن جائے، وہ جج بن جائے جس کے ہاتھ میں اس جرم کا، اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے، وہ کیا فیصلہ کرے گا؟ وہی کہے گا کہ اس کو 1 سیکنڈ نہیں جینے کا حق حاصل ہے، دنیا کی جو سب سے زیادہ سخت سزا ہو سکتی اس کو دیا جائے۔ تو اگر کسی کے تعلق سے آپ کے پاس کیس آتا ہے، آپ فیصلہ اپنی ماں اور بہن بیٹی کے تعلق سے تو یہ فیصلہ کرتے ہو کہ اس کو جینے کا حق حاصل نہیں ہے، اگر یہ چیز کسی اور کے بہن بیٹی کے ساتھ آتی ہے یہ چیز، تو پھر آپ کیوں نہیں یہ فیصلہ کرتے ہو اور کیوں نہیں یہ قانون نافذ کرتے ہو کہ بھائی اس کو بھی جینے کا حق حاصل نہیں؟ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو آپ اس وقت بول رہے ہو یہ آپ کی فطرت اور نیچر ہے۔ اور دنیا میں یاد رکھیے، ہم یہ جو اسلام نے جو قانون دیا ہے، اس قانون پر ہم آئے دن عمل کرتے ہیں، نیا قانون اسلام نے نہیں دیا ہے۔ آپ دیکھیں، یہی ممالک، بڑے بڑے لوگ جو دنیا میں ہیں،
جب کسی مرغی میں کوئی بیماری آتی ہے تو اس کو مار کر کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اس کو دفنا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وائرس انسانوں میں نہ منتقل ہو تاکہ ان کی جان بچ جائے. سماج اور معاشرہ جب کسی انسان نے بے حیائی کی ساری حدوں کو پامال کر دیا، اسلام نے کہا اب اس بے حیائی کے وائرس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو مار کر کے دفن کر دو تاکہ مزید بے حیائی اسلامی سماج اور معاشرے میں نہ پنپنے پائے. اسی طریقے سے دنیا کی تمام چیزوں میں ہم یہ برت رہے ہیں، لیکن اسلام کا جب یہ قانون رجم کا آتا ہے تو دنیا شور مچاتی ہے، واویلا مچاتی ہے کہ اسلام کا قانون یہ غلط ہے، ایسا قانون نہیں ہونا چاہیے. وہی محکمہ جنگلات جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سارے جانوروں کا تحفظ کرے، لیکن وہی شیر، وہی چیتا جب کنٹرول سے باہر ہوتا تو گولیوں سے مار دیا جاتا، اس لیے کہیں انسانی جان کا یہ خطرے کا سبب نہ بن جائے. تو ہم جب انسانی جانوں کے تحفظ کے تعلق سے اتنا ہم ایکٹیو ہیں تو میرے دوستو اسلام آپ سے کہیں زیادہ ایکٹیو ہے کہ زنا اس شخص نے کیا ہے، اس کے نسب کو داغدار کیا ہے، اس عورت کو داغدار کیا ہے، اس کے بچے پر لعنتی گالی اس کے اوپر چسپا کر دیا ہے، اور اس کے گھر خاندان سے لے کر سارے لوگوں پر اس شخص نے جرم کیا ہے. ایسا ظالم اور مجرم شخص اس سماج میں رہنے کا حق نہیں رکھتا ہے. اب آئیے آگے بڑھتے ہیں کہ یہ ہوتا کیوں ہے. مغرب سے ایک نعرہ آیا، مائی باڈی مائی چوائس، میرا یہ جسم ہے، میرا یہ اختیار ہے، میری مرضی ہے، میں اپنے پورے جسم کو کھول کر کے چلوں، میں اپنے پورے جسم کو ڈھانک کر کے چلوں، میں اپنے جسم کے آدھے حصے کو کھول کر کے چلوں. اس کو مشرق کی عورتوں نے، مغرب کی طریقے سے مشرق کی عورتوں نے بھی اپنا لیا، اور انہی کی رسم ہمارے سماج، مسلم سماج میں، مسلم ملکوں میں یہ چیز آ گئی. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا، مائی باڈی، میرا یہ جسم ہے لیکن میرے رب کی مرضی ہے. میں اپنے جسم کو ڈھانک کر کے اس لیے چلوں گا یا چلوں گی کہ میرے رب کی یہ مرضی ہے. میں اپنے جسم کو نہیں کھول سکتی کیونکہ یہ میرے رب کی مرضی ہے. میں اپنی دولت کو غلط جگہ پہ نہیں خرچ کر سکتا کیونکہ میرے رب کی مرضی ہے. مسلمان اپنی مرضی نہیں چلاتا ہے، رب کی مرضی کے حساب سے چلتا ہے. مغرب نے کیا رانگ اپالا، کہا کہ مغرب نے یہ صدا بلند کی کہ ہمارا جسم ہے تو ہماری مرضی چلے گی، ہم جس طریقے سے چاہیں اپنے جسم کو رکھیں. یہی غلطی عورتوں نے اختیار کی، اور اسی غلطی کا نتیجہ یہ ہے کہ آئے دن یہ تشدد اور یہ جنسی ہوس کی شکار بنتی ہیں اور بنتی رہیں گی جب تک وہ اسلام کے دائرے میں اور اسلام کے سائے میں اگر انہوں نے اپنے آپ کو نہیں رکھا تو اسی طریقے حادثات ایک نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں بڑھتے چلے جائیں گے، اور وہ بیماری مسلم سماج میں بھی آ رہی ہے. دوسری اہم چیز کیا کرنی ہے، ہمارے سماج اور معاشرے سے بے حیائی، بے شرمی اور بے غیرتی کو ہمارے سماج میں فروغ دیا جا رہا ہے. پہلے کے دور میں 20 سال 30 سال پہلے واپس آپ چلے جائیں تو بچے، نوجوان، بزرگوں کے سامنے جنسی باتوں کو کرنے کے لیے شرماتے تھے، انہیں شرم آتی تھی، نہیں ذکر کرتے تھے. لیکن آج وہی بچہ 10 سال 15 سال 20 سال کا نوجوان ایسی فحش گانے اور ایسی گھناؤنی تصویریں سامنے دیکھ رہا ہوگا، اس کو ذرہ برابر شرم نہیں آتی. سماج اور معاشرے سے شرم و حیا کا جنازہ نکل گیا. اور جس گھر سے سماج اور معاشرے سے، جس گھر سے سماج سے معاشرے سے جب حیا اور شرم نکل جائے تو پھر یاد رکھو بے حیائی، بے شرمی اس گھر کے اندر، اس سماج اور معاشرے کے اندر اپنے پنجے کو گاڑ دیتی. یہی وجہ ہے میرے دوستو کہ اسلام نے شرم و حیا کو بہت زیادہ اسلام نے اہمیت دی ہے، بہت زیادہ اس کی اہمیت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، ایمان کا حصہ بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. جو ایمان انسان کو جنت میں لے کر کے جانے والا ہے، اور جو بے ایمانی کفر انسان کو کہاں لے کر کے جانے والی ہے، جہنم میں. گویا کہ ایمان شرم و حیا کی وجہ سے انسان جنت میں جائے گا، بے حیائی بے شرمی کی بنیاد پہ انسان جہنم میں جائے گا.
اس کے لیے لفظ حیا کا استعمال کیا اللہ کے رسول سے، الحیا من الایمان۔ حیا یہ لفظ جو ہے حیات سے بنا ہوا، حیات مانے زندگی، گویا کہ جس شخص کے اندر شرم و حیا ہے وہ زندہ ہے اسلام کی نگاہ میں، اور جس شخص کے اندر شرم و حیا نہیں ہے وہ انسان مردہ ہے اسلام کی نگاہ کے اندر۔ حیا لفظ استعمال ہے حدیث میں، ساری حدیثوں کو آپ دیکھ لیجئے، اور حیا یہ حیات سے، زندگی سے ماخوذ ہے۔ گویا کہ اگر ہمارے اندر سے شرم و حیا کا جنازہ اگر نکل گیا ہمارے گھر سے، ہمارے سماج سے، ہمارے معاشرے سے، ہماری سوسائٹی سے، یاد رکھو وہ سماج مردہ ہے، وہ گاؤں مردہ ہے، وہ شہر مردہ ہے، وہ گھر مردہ ہے جس میں شرم و حیا نہیں باقی ہے۔ جہاں کی بچیوں میں شرم نہیں، جہاں کے بچوں میں شرم نہیں، جہاں کی عورتوں میں شرم نہیں، جہاں کے بوڑھوں میں شرم نہیں، جہاں کے نوجوانوں میں شرم نہیں، وہ سماج و گھر و معاشرہ مردہ ہے اسلام کی نگاہ میں۔ ایک صحابی کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے ایک بھائی کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بہت زیادہ شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، چھوڑ دو، الحیا من الایمان، ایمان کا حصہ ہے، ان کو چھوڑ دو، ان کے شرم پر آپ کو گفتگو کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیا کے بارے میں فرمایا فَإِنَّ الْحَيَاءَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ، انسان جتنا شرمیلا ہوگا اتنا اس کے اندر بھلائی ہوگی۔ بھلائی کیسے ہوگی؟ وہ برائیوں سے بچے گا، غلط باتوں کو کہنے سے بچے گا، گندی چیزوں کو دیکھنے سے بچے گا۔ تو گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جتنا اس کے اندر شرم ہے اتنا اس کے اندر بھلائی آئے گی۔ اور یہی نہیں کہ جس شخص کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے اس کا قول، اس کا کردار بڑا نرالا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیاں بکریوں کو پانی پلانے کے لیے جب کنویں پر لے کر کے جاتی ہیں تو دور کھڑی ہیں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ملک مصر سے چھوڑ کر کے، مصر اور مدین دونوں کا کیا ہے، دونوں آپس میں مل رہے تھے اس زمانے میں، دونوں کی سرحدیں ایک تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ دو بچیاں کھڑی ہیں، لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں۔ جا کر کے پوچھتے کیا بات ہے؟ کہا دراصل یہ ہے کہ میرے والد محترم بزرگ ہیں، یہ لوگ پانی پلا لیں گے تو پھر ہم لوگ پانی پلا کر کے لے کر کے جائیں گے۔ میرے دوستو یہ قرآن نے کوڈ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بکریوں کو لیا، پانی پلا دیا، اور پلانے کے بعد جا کر کے ایک درخت کے نیچے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربی لما انزلت الی من خیر فقیر، باری الہ جو بھی تیری رحمتیں نازل ہوں گی، تیری برکتیں جو بھی نازل ہوں گی، تیری روزی جو کچھ نازل ہوگی میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی تاج نبوت ان کے سر پہ نہیں رکھا گیا ہے، اللہ نے ابھی ان کو پیغمبر اور رسول نہیں بنایا ہے، ابھی ان کا کنیکشن رب سے یعنی عرش سے نہیں جوڑا گیا، فرشتے سے نہیں جوڑا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں لیٹے دعا کر رہے ہیں، یہ دونوں بیٹیاں پہنچ جاتی ہیں اپنے گھر۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا آج اتنا جلدی کیسے آ گئی؟ روز آپ کے آنے کا معمول کچھ تھا، آج کیسے آ گئی؟ یہیں سے یہ پتا چلتا ہے مسلمانوں، اگر آپ کی بیٹی، ہماری بہن اگر کالج سے لیٹ آتی ہے تب بھی ہم اس سے سوال کریں گے، اگر جلدی آتی ہے تب بھی ہم سوال کریں گے بیٹا آج کالج میں سے واپس جلدی کیسے تم چلی آئی؟ آج اسکول سے تم جلدی کیسے آ گئی؟ آج اسکول سے لیٹ تم کیسے آ گئی؟ اگر ایک پیغمبر اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے کہ بیٹا آج تم خلاف معمول اتنا جلدی کیسے آ گئی، تو مسلمانوں ہم گارجین ہیں، یہ ہماری ذمہ داری میں ہیں، یہ بیٹیاں ہماری امانت ہیں، ہمیں ان پر نگاہ رکھنی ہے، ان کی تربیت کر کے ہمیں اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانا ہے۔ ہمیں سوال کرنا ہے کہ بیٹا آج پہلے کیسے آپ آ گئی؟ ممکن ہے وہ کالج نہ گئی ہو، ممکن ہے وہ اسکول نہ گئی ہو، کہیں اور سہیلیوں کے ساتھ چلی گئی ہو۔ ہمیں ان تمام چیزوں پر خاص طور پر اس ماحول میں نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری اہم چیز جو اسے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود جا کر کے ان بچیوں سے سوال کر رہے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ ان بیٹیوں کو جانتے ہیں نہ بیٹیاں ان کو پہچانتی ہیں، اس کے باوجود پیغمبر اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو نہیں بناتا ہے،
दुनिया वालों के दिलों को झांक करके देखता है कि सबसे प्यारा दिल किसका है, तो उस दिल पर नूर नबूवत का नुज़ूल करता है और उस सर पर ताज नबूवत रखता है अल्लाह तबारक ताला। पहले लोगों का खादिम बनाता है, जितना बड़ा इंसान होता है उतना ही बड़ा खादिम होता है लोगों का। नहीं पहचानते, ना कोई रिश्ता है, ना कोई नाता है, ना कोई जान है, ना कोई पहचान है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा दो बेटियां खड़ी हुई हैं, चल करके वहां जाकर के पूछते क्या बात है। पता ये चलता है समाज और माशरे में अगर आपको ये पता चल जाए कि फला की बेटी का रिश्ता इसलिए नहीं हो रहा है कि उसके पास पैसे का इंतजाम नहीं है, फला मरीज का इलाज इसलिए नहीं हो पा रहा है कि उसके पास दवाओं के पैसे नहीं है, फला बेटा इसलिए नई डिग्री ले पा रहा है कि उसके पास पैसे नहीं है, फला बच्ची नई डिग्री ले पा रही है हमारे समाज और माशरे की क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। कबल इसके कि उसके माँ बाप आपके सामने जबान खोले, कबल इसके कि उसके माँ बाप आपके सामने अपने हाथ को फैलाए, मुसलमानों उसकी मदद के लिए उसके रात की तन्हाई में उसके घर पहुंच जाओ, तुम उसके घर पहुंचो। तुम ये नहीं कि वहां करके आपके सामने अपनी जबान खोले कि मैं मोहताज हूं मेरे भाई मदद करो, नहीं। हज़रत मूसा से उन बेटियों ने नहीं कहा था। यह है पैगंबराना काम, यह है नबियों का सेवा, यह है नबियों का काम कि पैगंबर खुद चल करके एक नौजवान इंसान का, नौजवान बेटियों से पूछना कितनी बड़ी बात है, लेकिन खिदमत खल्क का जज्बा था, उनके दिल के अंदर दर्द था। क्या बात है, बेटियां दोनों खड़ी हैं, शायद किसी शरीफ घराने की बेटियां लगती हैं, किसी अजीम घराने की बेटियां लग रही हैं, चलो मैं उनकी खिदमत और मैं सेवा कर देता हूँ। मुसलमानों का हाल तो ये है कि सामने बोझ नहीं उठा पाता है, सामने कोई मजबूर खड़ा है लेकिन चले जाएगा काफिर और मुशरिकों की तरीके से, लेकिन उस भाई की, उस बहन की, उस माँ की वो मदद नहीं कर रहा है। ये इस्लाम नहीं है मेरे भाइयों। इस्लाम सरापा खिदमत का नाम है, गरीबों का खाना खिलाना इस्लाम है, बेलिबासों को लिबास पहनाना इस्लाम है, मरीजों का इलाज करना इस्लाम है। इस्लाम सिर्फ ये नहीं है कि आप नमाज पढ़ करके चले जाएं, आप सबसे बड़े अल्लाह के बंदे बन करके रहेंगे, नहीं नहीं, सरापा खिदमत का नाम इस्लाम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिदमत की, हज़रत शुएब ने भेजा अपनी एक बेटी को। बात यहाँ ये कहनी है, मुझे नुक्ता जो लाना है, एक बेटी को भेजा, जा करके उस आदमी को बुला करके लाओ। बेटी जाती है, उस बेटी की रफ्तार को मेरे रब को कितना अच्छा लग गया कि अर्श से बैठा हुआ, अर्श पे बैठा हुआ मेरा रब बेटी के बारे में क्या कहता है, इज़्जात इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, उनमें से एक बेटी आती है शर्माते हुए आती है। पूरे कुरान में कहीं इस तरह की आयत नहीं हमें मिलती है, कहीं पूरे कुरान में ऐसी आयत नहीं आती है कि किसी के आने को मेरे रब ने जिक्र फरमाया हो। लेकिन शर्म की कितनी बड़ी अहमियत है मेरे रब की निगाह में कि वो बेटी आई हज़रत मूसा को बुलाने के लिए कि चलो मेरे अब्बा आपको याद कर रहे हैं, और आई भी है तो शर्माते हुई आई है। अपनी बेटियों को शर्म का लिबादा मुसलमानों पहना दो। हम तो लिबास ऐसा पहनाते हैं कि बचपन से शर्म खत्म हो जाए। हमारे घरों में ऐसे ऐसे लिबास अब आ चुके हैं कि बचपन से हम शर्म और हया उनके अंदर से निकालने की हम खुद कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, लिबास इस्लामी पहनाओ। मुझे याद है कि मदीना में 2002 का जमाना था, मैं एक हन्ना किया, एक बस्ती है, करिया देहात है, वहां तबलीग के लिए मैं गया था। मुश्किल से 5-6 साल का बच्चा होगा, वो आया मेरे पास, खेलते हुए आया। मैंने कहा कि पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हैं? मैंने एक सवाल करते करते ये पूछा, ये जरा बताओ कि तुम्हारे साथ बच्चियां भी पढ़ती हैं? यानी उस 5 साल बच्चे से मैंने पूछा कि तुम लोग, जैसे हमारे यहाँ मकतब का दस्तूर है, बच्चे बच्चियां एक साथ हम लोग बैठा करके पढ़ाते हैं, हमारे मसाइल हैं, मजबूरियां हैं, दुश्वारियां हैं। तो उस बच्चे ने जवाब दिया, अल-हुर्मा कैफ, अल-हुर्मा, कहा ये वो बच्ची है, हमारे साथ कैसे बैठ करके पढ़ सकती है? ये समाज, ये माशरा रिजाल तैयार करेगा मेरे दोस्तों, कि 5 साल के बच्चे के अंदर ये जज्बा कहां से आया, ये सोच कैसे आई, ये फिक्र कैसे बनी कि बच्ची हमारे साथ नहीं पढ़ सकती है। आज तो हमें कोई टेंशन नहीं, हम, हमारी बच्ची कहां पढ़ रही है, किनके साथ जा रही है, और फिर जब इस तरह के हादसात होते हैं
تو ہم جرم سماج کے اوپر تھوپ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری بچی کہیں پر بھی رہے شرم و حیا کا پتلا بنی رہے، ہمیں اس کو سکھانا ہے بیٹا بچپن سے اس کا سر نہیں کھلا رکھنا ہے، اس کے جسم کے حصے کو نہیں کھلا رکھنا ہے، تربیت ہمیں بچپن سے دینی ہے۔ اور آپ ایک بات یاد کر کے چلے جانا، آج کے خطبے کا سب سے بڑا خلاصہ، 8 سال تک آپ کو اپنے بچوں پر بہت زیادہ فوکس کرنا ہے۔ 8 سال کے بعد آپ سمجھاتے رہیے، بچہ نہیں سمجھے گا، بچی نہیں سمجھے گی۔ 8 سال تک اگر آپ نے محنت کر لی اپنے بچوں کے بارے میں تو یاد رکھو پھر وہ بچے آپ کے بہت باکمال بنیں گے، اور بہت جس طریقے سے آپ ان کو رکھنا چاہیں گے وہ رکھ جائیں گے، کیونکہ وہ گلی ہوئی مٹی ہے، وہ نرم مٹی ہے۔ آپ جس طریقے سے چاہیے آپ بنا دیجئے۔ 8 سال کی، یعنی فلسفہ کے لکھنے والوں نے، علم نفس پر کتابیں لکھنے والوں نے تقریباً اسی عمر کی تحدید کی ہے کہ 8 سال تک اپنے بچوں پر آپ کو کافی دھیان کرنا ہے، تربیت آپ بچپن سے کیجیے۔ تو گویا کہ ہمارے اسلام نے جو شرم و حیا کی اہمیت بتائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس پر جو جنت کی بشارت دی ہے، اسے ہمیں اگر اپنی زندگی میں اگر ہمیں لانی ہے، اور یاد رکھو کہ جس شخص کے اندر جتنی شرم ہوگی اس کا دامن اتنا پاک ہوگا۔ پاک دامنی اور شرم حیا دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ گناہ سے دور رہے گا، زناکاری سے دور رہے گا، بدکاری سے دور رہے گا، کب؟ جب اس کے اندر شرم و حیا باقی ہے۔ ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کو چچا نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرا بھتیجا پتھر اٹھا کر کے لا رہا ہے اور اس کے کندھے پر نشان بن چکے ہیں، باپ کی جگہ پر چچا ہوتا ہے۔ چچا نے کہا کہ لنگی میں کھول دیتا ہوں، تمہارے اس کندھے پر رکھ دیتا ہوں، اس پر پتھر لاؤ گے تاکہ آپ کے شانے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ کے حبیب بے ہوش گر گئے، بے ہوش گر گئے۔ اس کے بعد آپ کو کبھی ننگا نہیں دیکھا گیا۔ میرے بھائیوں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ آج نوجوان تو ایسا جنس پہنتا ہے اور ایسے ہاف پینٹ پہنتا ہے غیر مسلموں کی تقلید میں، اس کا شرمگاہ بالکل ظاہر ہوتا ہے۔ ہمیں لگتا نہیں ہے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو 2 شیزہ سے زیادہ اپنے پردے میں شرم کرنے والا پیغمبر تھا۔ کہنے کا مقصد ہے میرے دوستو، ماحول کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے، سماج کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے نبی کے لباس کو دیکھنا ہے۔ میرا نبی جب جوان تھا تو کون سا لباس پہنا ہے، میرا نبی جب بچپنے میں تھا تو کون سا لباس پہنا ہے، میرا نبی جب بڑھاپے کی عمر کو جب چھوا ہے تو کون سا لباس پہنا ہے۔ نوجوانوں، اپنے نبی کو ہر چیز میں آئیڈیل بنانے کی کوشش کرو۔ اگر ہر چیز میں آئیڈیل سماج کو بناؤ گے برباد ہو جاؤ گے، سماج کی گالیاں بھی پاؤ گے، سماج کے لات بھی پاؤ گے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی لعنت بھی برسے گی نبی کی مخالفت کی بنیاد پر۔ لیکن اگر نبی کو آئیڈیل بناؤ گے کہ میرے پیغمبر کا لباس ایسے تھا، میرے پیغمبر کی چال ایسے تھی، میرے پیغمبر کی رفتار ایسے تھی، تو پھر یاد رکھو دنیا بھی آپ کو سلام کرے گی اور آخرت میں بھی آپ کا مقام اونچا ہوگا۔ اور پاک دامنی اللہ تبارک تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ میں آپ کو بتاؤں، بہت مشہور روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ جب غار میں پہنچ گئے اور ان کا جو منہ بند ہو گیا تو اس میں سے ایک وہ انسان نے بھی دعا فرمائی تھی اور اس نے بھی دعا کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں غلطی کے ارادے سے بیٹھ چکا تھا، لیکن جب تیری عظمت کا ذکر آیا، تیرے عذاب و عقاب کا ذکر میرے سامنے کیا گیا تو اے اللہ میں تیرے ڈر سے گناہ چھوڑ دیا تھا، اگر چھوڑا تھا تو آج تو مجھے بچا لے۔ تو گویا کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ نوجوانوں کچھ نیکیاں تنہائی میں ایسے سیب رکھو کہ جب آپ مصیبت میں پھنسو، پریشانی میں پھنسو تو ان نیکیوں کو حوالہ دے سکو کہ اللہ میں نے اپنے والدین کے ساتھ یہ نیکی کی تھی، اے اللہ میں نے غریبوں کے ساتھ فلاں دین یہ کام کیا تھا، مسلمانوں کے لیے میں نے یہ کام کیا تھا، اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کی تھی تو آج دشمنوں کے نرغے میں میری جان پھنسی ہوئی ہے، دشمنوں کے بیچ میں ہوں، دشمنوں کے منہ میں میں اس وقت ہوں، بار الہ تو مجھے بچا لے، تو میری مدد فرما۔ اللہ کی مدد آ جائے گی۔ نیکیوں سے اللہ کی مدد لینے کی کوشش کرو، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب نیکیاں کچھ تنہائی میں اللہ کے لیے آپ کی رہو گے تو وہی نیکیاں آپ کو کام آئیں گی۔ اور گویا کہ پاک دامنی کا کتنا بڑا اونچا مقام ہے کہ اس پاک دامنی نے اس کو اتنے بڑے پریشانی سے نجات دیا اور وہ تینوں کے تینوں
پھر نکل کر کے جاتے ہیں، اپنی باقی زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوانوں، حالات کو مت دیکھو کہ لوگ کس رو میں بہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو اتنا شرمینہ بناؤ جو اسلام کو چاہت ہے، اتنا آپ اپنے آپ کے اندر شرم پیدا کرو جتنا شرم اسلام ہم سے مطالبہ کر رہا ہے۔ آج تو ڈانس کرایا جاتا ہے اسکولوں میں، بچوں سے ڈانس کرایا جاتا ہے، ایسے لباس پہنائے جاتے ہیں، ہماری بچیاں پہن رہی ہیں اسکولوں کے اندر، ہماری بچیاں ڈانس کر رہی ہیں اسکولوں کے اندر، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ ان تمام چیزوں پر اگر آپ نے نگاہ نہیں رکھی گہرائی کے ساتھ تو یاد رکھو تمام کی تمام چیزیں ہمارے گھروں سے رخصت ہوں گی اور آہستہ آہستہ پورا اسلام نکل جائے گا، صرف نام باقی رہے گا اور صرف نماز باقی رہ جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا چیخ رہی ہے، چیختے رہے گی جب تک وہ علاج نہیں لائے گی جو علاج نبی نے بتایا، اسلام نے بتایا، تب تک یہ جنسی تشدد نہیں رکے گا، جب تک یہ سیلاب عریانیت کا نہیں رکے گا، جب تک بے حیائی بے شرمی کا جنازہ نہیں نکلے گا، تب تک ہمارے سماج میں امن و شانتی نہیں آ سکتی ہے۔ یہ واقعات یہ ایک نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہر سال ہوتے رہیں گے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ صرف روکا جا سکتا ہے تو صرف یہی ایک واحد علاج ہے کہ اسلام نے جو بتایا ہے اسی اصول کے اعتبار سے سماج میں شرم و حیا لایا جائے، اسلام نے جو بتایا ہے حجاب لایا جائے، اسلام نے جو بتایا ہے سخت سزائیں دی جائیں، انہی اصولوں کی بنیاد پر سماج کو امن و شانتی کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ ورنہ حادثہ ہوگا، احتجاج کرو گے، پھر آپ کے احتجاج کو ختم کر دیا جائے گا اور آپ کا احتجاج بیکار ہو جائے گا، نتیجہ خیز نہیں ہو سکتا۔ اگر نتیجہ خیز بنانا ہے تو آپ لوگوں کے دلوں میں ڈر پیدا کرو، اپنے بیٹے میں ڈر پیدا کرو، اپنی بیٹی کے دل میں ڈر پیدا کرو، اسلامی لباس پہناؤ اور ان کو اسلامی تعلیم دو، گھر سے نکلتے وقت بھی ان کو بتاؤ، گھر میں آئے تو بھی ان کو اسلام سکھاؤ۔ کچھ وقت نکال کر کے، جو وقت آپ موبائل کو دیتے ہو، کچھ وقت نکال کر کے اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ بیٹھو اور ان کو کسی صحابی کا واقعہ سناؤ، کسی صحابیہ کا واقعہ بتاؤ، کسی بڑی فاضلہ کا واقعہ بتاؤ، تاکہ ان کے اندر بھی اللہ کا خوف پیدا ہو۔ انہی چند کلمات سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، باری الہ ہمارے سماج، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کی تو حفاظت فرما، ہماری اس ملک کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی، بزرگوں کی، علماء کی، تجار کی، اللہ تو سب لوگوں کی حفاظت فرما، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کی حفاظت فرما، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی خصوصی مدد فرما، جس مدد کے محتاج ہیں، اے اللہ تو اپنی غیبی مدد فرما۔ دنیا نے منہ موڑ لیا ہے لیکن تیرے آسرے وہ جی رہے ہیں، اللہ تو ان کو فتح دے اور بیت المقدس مسلمانوں کے حوالے کر، تاکہ ایک دن پھر مسلمان اس میں نماز پڑھ سکیں، اور مسلمانوں کی پریشانی جو دن بدن دشمن پیدا کر رہے ہیں، اللہ تو ان کے لیے کھڑا ہو جائے۔ مسلمان کمزور ہیں، ان کا ایمان کمزور ہے، مسلمانوں کے اندر وہ ایمانی غیرت نہیں، اے اللہ تو ہی ان سب کے لیے کافی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔